بحمدہ تعالی ماہ مقدس ربیع الاول شریف میں پوری دنیا میں عشاقان مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے اس مبارک مہینے میں اپنے عشق و محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ چاہے عجم ہو چاہے عرب ہو، عجم سے لے کر عرب تک پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کرنے والے عشاقان مصطفیٰ، محبان مصطفیٰ محفل میلاد کر کے حضور علیہ السلام کی عظمت کے لیے جلوس کا اہتمام اور انتظام کر کے، پرچم اویزاں کر کے، جھنڈے لہرا کے، چراغاں کر کے، صدقات و خیرات کر کے اور روزے رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً یہ مبارک معمولات وہ ہیں جسے ایک محب مصطفیٰ، ایک عاشق رسول کے دل کو جو ہے وہ مزید اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے، اسے فرحت، شادمانی اور مسرت نصیب ہوتی ہے اور آنکھیں روشن ہوتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا ذکر کر کے اور حضور کی عظمت و شان کا ذکر سن کے۔ بحمد تعالیٰ یہ مبارک معمولات ایسے ہیں جس سے ہمارا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور دل کو تقویت ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ ایسے وہ لوگ جو بالکل غیر ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، ہوا پرست اور نفسانی خواہشات کے پیروکار، وہ ایسے مبارک موقعوں پر بھی کئی ایسے حرام کام کرتے ہیں، محرمات شرعیہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور ایسے شیطانی کام کرتے ہیں جن کا اسلام و سنت کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بحمد تعالیٰ ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو مسلک ہے، اس مسلک کی تعبیرات و تشریحات اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے علماء ائمہ کی کتابوں میں واضح طور پر لکھی ہوئی موجود، مذکور اور مرقوم ہیں۔ اب اس کے برعکس جو لوگ شیطانی کام کرتے ہیں اور محرمات شرعیہ کا ارتکاب کر کے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کا ہمارے مسلک کے ساتھ کوئی دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پہلے تو جزوی طور پہ مختلف پچھلے سابقہ سالوں میں جو نا وہ ہوتا رہا ہوگا، لیکن اس سال تو بہت زیادہ موقعوں پر، بہت زیادہ جو جگہوں پر اس طرح کے لوگوں نے ایسی شیطانی حرکات کی، بالخصوص جو نام نہاد حور کے نام پر ملتان میں ایک بہت شرمناک حرکت کی گئی ہے، اس کا رد کرنا اور اس کی تردید بھی ضروری ہے۔ علماء اہل سنت نے اس سے بالکل برات کا اظہار کیا، اس کا رد بھی کیا اور اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کی تردید کرنے کی کوشش کی ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس کا اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور ہمارے مسلک کے ساتھ اور تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چند ایسے عناصر اور چند ایسے غیر ذمہ دار افراد ہیں جن کا علماء اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ نہ تو علماء کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں، نہ ہی علماء سے کوئی رہنمائی لیتے ہیں، بلکہ اس طرح کے لوگ تو علماء کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے اور علماء سے نفرت رکھنے والے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے گنونے اور شرمناک جو ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی جو شیطانی اور جو نا وہ حرام کاریاں ایسے موقع پر کرتے ہیں، ان کا ہمارے مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بحمد تعالیٰ ہمارے علماء کی جو تعلیمات اور ہمارے مسلک کی جو تعلیمات ہیں، وہ بحمد تعالیٰ ہماری اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کی علماء کی کتابوں میں واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں۔ اس موقع پر جہاں اس طرح کے غیر ذمہ دار افراد نے اس طرح کی شیطانی حرکتوں کا ارتکاب کیا، وہیں ایک متعصب قسم کے طبقے نے اہل سنت و جماعت کے خلاف اپنی بڑاس نکالنے کی اور اپنے تعصب مذہبی کا اظہار کرنے کی کوشش کی اور یہ جو اس وقت شیطانی حرکتیں اور محرمات کا ارتکاب کیا گیا ہے، اس کو اہل سنت کے کھاتے میں انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے، جبکہ بحمد تعالیٰ ہمارا اہل سنت کے ایسی جو کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایسے موقع پہ کچھ لوگوں کے تاثرات یہ بھی ہے کہ یہ جو میلاد کی محافل ہیں، آپ اہل سنت کے میلاد کی محافل میں یہ کچھ ہوتا ہے تو آپ ان محفلوں کو بند کر دیں اور میلاد کے موقع پر یہ جو آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بند کرنا چاہیے اور ان کو روک دینا چاہیے۔ حالانکہ یہ ان کا مطالبہ بالکل سرے سے غلط ہے اور بالکل جو ہے وہ تعصب پہ مبنی ہے۔ دیکھیں، اگر ناک پہ مکھی بیٹھ جاتی، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑانا، ناک کو نہیں کاٹ دینا۔
اگر بسترے میں پسو پڑ جائے تو بسترے کو نہیں جلانا، پسوں کو دور کرنا، پاؤں پہ گندگی لگے تو گندگی کو صاف کرنا ہے، پاؤں کو نہیں کاٹ دینا۔ بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی نیکی اور خیر کے کام میں کوئی برائی کا عنصر کوئی بندہ لے آتا ہے تو اس برائی کے عنصر کو دور کیا جائے گا، نہ کہ نیکی اور خیر کے کام کو روک دیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ نکاح جو ہے یہ ہماری ایک دینی تقریب ہے، اور نکاح جو ہے وہ بعض صورتوں میں سنت، بعد میں واجب، بعد میں فرض ہوتا ہے، تو کم از کم اس کا درجہ جو ہے وہ عام روٹین اور حالات میں وہ سنت ہے۔ اب ایک سنت نکاح جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کی تقریب میں کتنے گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، شراب نوشی تک کی جاتی ہے، شراب و کباب اور مجرے تک نعوذ باللہ تعالیٰ کیے جاتے ہیں۔ ایک سنت نکاح کی ادائیگی کے موقع پر کتنے لوگ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں اور شیطانی کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو کیا ان حرام اور شیطانی کاموں کے ارتکاب کی وجہ سے سنت نکاح پر پابندی لگا دی جائے؟ ہرگز نہیں۔ نکاح اپنی جگہ پہ سنت موجود رہے گی، ہاں ان جو گناہ کے کام ہیں ان کا رد کریں گے اور ان کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ تو بلا تشبیہ میلاد مصطفیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی ان مبارک سہانی جو وہ مہینے کی مبارک گھڑیوں میں جو بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان کو اپنی جگہ پہ قائم رکھا جائے گا، جو ایمان کی تقویت کا باعث ہے اور ہماری محبت رسول کا ایک تقاضا بھی ہے، اس کو اپنی جگہ پہ رکھا جائے گا، جو گناہ کے کام ہیں ان کو روکا جائے گا۔ اب اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کے علماء ہمیشہ سے رد کرتے رہے اور رد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ رد کرتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، گناہ کے کاموں کا، برائی کے کاموں کا اور حرام کے کاموں کا۔ اس سلسلے میں بالخصوص جو ایک نام نہاد حور کے نام پر وہاں ایک شرمناک حرکت کی گئی ہے، ایک عورت کو بٹھا کر اس کے بال جو ہے وہ لٹکا کے اس کو میک اپ کروا کے ایک چوک اور چرستے میں بٹھا دیا گیا، اس کا تو اسلام کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایسے جو حرام کام ہیں جو مجمع علیہ اور متفقن علیہ اور قطعی طور پر حرام کام ہے، ایسے حرام کاموں کو اگر کوئی بندہ حلال سمجھ کے کرے گا وہ تو اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ مستحل حرام کا ارتکاب کرنے والا، یعنی ایک قطعی حرام کو حلال جاننے والا، وہ علم عقائد کی 20 کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بندہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، کیونکہ قطعی حرام کو حرام جاننا یہ فرض ہے۔ جو قطعی حرام کو حرام نہ جانے بلکہ اس قطعی حرام کو حلال جانے گا وہ تو سرے سے اسلام سے ہی فارغ ہو جائے گا۔ امام اہل سنت اشاعرہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 296 پہ یہ اقتباس، اس کا اردو ترجمہ یہ موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جو کوئی اس کو حلال جانے وہ قطعی اور یقینی طور پر کافر ہو جائے گا، یعنی ایک یقینی حرام کام ہے اس کو کوئی بندہ حلال جانتا ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ لہذا ایسے وہ لوگ جو ایسے حرام کاریاں کر کے اور شیطانی اور ابلیسی کام کر کے اس کو حلال جانیں گے وہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ ان کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالا جائے۔ اور پھر عورتوں اور خواتین کی محافل میلاد اور خواتین کا جو نعت خوانی کرنا اور خواتین کا اس انداز سے مردوں کے سامنے بے پردہ اور بے حجابانہ آنا، اس حوالے سے تو بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کے چند فتاوی جات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں سے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 22 کے صفحہ نمبر 240 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ سے ایک سوال کیا گیا کہ چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں میلاد شریف پڑھتی ہیں اور آواز باہر تک سنائی دیتی ہے، یوں ہی محرم کے مہینے میں کتاب شہادت وغیرہ بھی ایک ساتھ آواز ملا کر پڑھتی ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے اور عورت کی خوش الہانی کہ اجنبی سنے محل فتنہ ہے، واللہ تعالی عالم۔ اور صفحہ نمبر 242 ہے جلد 22 کا، لکھتے ہیں کہ سوال، عورتوں کا بیان میلاد شریف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنانی محفل میں بآواز بلند نثر و نظم پڑھنا اور نظم خوش آوازی و لحن کے ساتھ پڑھنا اور مکان کے باہر سے ہمسایہ کے مردوں اور نامحرموں کا سننا، تو ایسا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جواب لکھتے ہیں کہ عورت کا
خوش الہانی سے باآواز ایسا پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغمہ کی آواز جائے حرام ہے۔ نمازل امام فقی ابو اللیث میں ہے نغمۃ المرأۃ عورتن، عورت کا خوش آواز کر کے کچھ پڑھنا، عورت یعنی محل سطر ہے، یعنی جس طرح عورت کو چھپایا جائے گا اس کی آواز کو بھی چھپایا جائے گا۔ پھر آگے عبارت نقل کرتے ہیں کہ عورت بلند آواز سے تلبیہ نہ پڑھے اس لیے کہ اس کی آواز قابل سطر ہے، یعنی عورت کو تو حج اور عمرے کے موقع پر تلبیہ پڑھنے کی بھی اونچی آواز سے اجازت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح اس کی شخصیت اور اس کی جو ہے وہ جسم کو چھپایا جائے گا اس کی آواز کو بھی چھپایا جائے گا۔ آگے پھر فتاوی شامی کی عبارت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ترجمہ، عورتوں کو اپنی آوازیں بلند کرنا، انہیں لمبا اور دراز کرنا، ان میں نرم لہجہ اختیار کرنا اور ان میں تقطیع کرنا، یعنی کاٹ کاٹ کر تحلیلی عروج کے مطابق اشعار کی طرح آوازیں نکالنا، ہم ان سب کاموں کی عورتوں کو اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ ان سب باتوں میں مردوں کا ان کی طرف مائل ہونا پایا جائے گا اور ان مردوں میں جذبات شہوانی کی تحریک پیدا ہوگی، اسی وجہ سے عورت کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اذان دے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے واضح دو ٹوک انداز میں لکھ دیا کہ خواتین اور عورتوں کو تو مردوں کے سامنے آواز بھی جو ہے وہ خوش الہانی کے ساتھ بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد 22 کے صفحہ نمبر 245 پر ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ عورتیں باہم گلا ملا کر مولود شریف پڑھتی ہیں اور ان کی آوازیں غیر مرد باہر سنتے ہیں، تو اب ان کا اس طریقہ سے مولود شریف پڑھنا ان کے حق میں باعث ثواب کا ہے یا کیا؟ جواب، عورتوں کا اس طرح پڑھنا کہ ان کی آواز نامحرم سنیں باعث ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے، واللہ تعالی عالم۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت کی تو آواز بھی باہر سننے کی سنائی دینے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جا کے ایک عورت کو میک اپ کر کے اور اس کو بنا سنوار کے ڈیکوریشن پیس بنا کے میلاد کے اس مبارک موقع پر چوراہے اور چورستے میں کھڑا کر دیا جائے، بٹھا دیا جائے، ہرگز یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اور صفحہ نمبر 249 فتاوی رضویہ کی جلد 22 کا لکھتے ہیں کہ عورتوں کا گھر سے نکلنا خصوصاً تماشا دیکھنے کو ناجائز ہے، اور آج کل بالخصوص یہ فتویٰ ایسے موقع پہ بالکل فٹ آتا ہے کہ پہاڑیاں لگا کے اور میلاد شریف کی جو خصوصی رات ہے، خاص رات، اس رات میں جو نا وہ پہاڑیاں لگا کے اور اس طرح کے کتے بلے اور بندروں کی جو نا وہ شبیہات بنا کے اور جو نا وہ مداری قسم کے باندر قسم کی جو نا وہ شکلیں بنا کے، اس طرح کے جو لڑکے جو نا وہ کبھی شیطان بنتے ہیں، کبھی کس طرح کی شکلیں بناتے ہیں، اس طرح کے تماشے کے مقام پہ عورتوں کو جانا بھی جائز نہیں ہے، اور مردوں کو اسے روا رکھنا بے غیرتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر مرد ایسی جگہوں پہ عورتوں کو بھیجتے ہیں اور اس کو جائز رکھتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ اور پھر فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 296 پہ تو بالکل واضح طور پہ عورتوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب لکھتے ہوئے لکھا کہ غیر محرم عورت کا اس طرح بے پردہ مردوں کی محفل میں جانا ہجان خیز اور فتنے کا باعث ہے، اس کا آراستہ و پیراستہ ہونا اور بن ٹھن کر نکلنا، مردوں کا اسے شہوت کی نگاہ سے حصول لذت کے لیے دیکھنا، اس کے اعضاء مثلا سر، بال، بازو، سینہ اور گلا، ان سب کی طرف دیکھنا، اس کا ترنم سے گیت گانا، گانے بجانے کے آلات کا استعمال کرنا، یہ ان پر مزید تند و تیز آگ ہے۔ اس خاص عورت کا زور سے پاؤں زمین پر مارنا کہ جس سے اس کے زیورات کی جنکار محسوس ہونے لگے، ان سب کے علاوہ دوسری فتنہ برپا کرنے والی حرکات اور شہوت خیز انداز، یہ سب کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں حرام اور حرام ہیں، اور یہ ایک دوسرے پر مزید اندھیرے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس برے اور بے حیائی کے کام کی حرمت حضور علیہ السلام کے دین میں واضح ہے، یہاں تک کہ جو کوئی اس کو حلال جانے وہ قطعی اور یقینی طور پر کافر ہو جائے گا۔ ایسے محرمات جو یقینی حرام ہے، ایسے حرام کاموں کو جو حلال جانے گا اس کو تو سنی کہنا تو درکنار، وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا،
وہ تو اسلام سے اپنا جو ہے وہ ہاتھ دو بیٹھے گا جو بندہ ایسے محرمات کا ارتکاب کر کے اس کو حلال جانے گا۔ یہ ہیں ہمارے علماء کی تعلیمات اور یہ ہمارے علماء کے فتاوی جات۔ بلکہ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال ہوا تو آپ نے اس سوال کے جواب میں جو جواب دیا، پہلے سوال سنیں۔ عرض یہ ہے کہ حضور نوشہ کا وقت نکاح صحرا باندھنا نیز باجے گاجے سے جلوس کے ساتھ نکاح کو جانا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ باجے گاجے وغیرہ بجانا یہ شادی کا اور نکاح کے موقع پہ، تو فرماتے ہیں خالی پھولوں کا صحرا جائز ہے، اور یہ باجے جو شادی میں رائج و معمول ہیں سب ناجائز و حرام ہیں۔ یہاں تک جو ہے نا وہ آلات موسیقی کے حوالے سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اور عورت کے حوالے سے سوال ہوا کہ حضور ایک بی بی تنہا حج کرنا چاہتی ہے اور سفر خرچ قلیل اور خود علیل، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں ارشاد فرمایا کہ عورت کو بغیر محرم حج کو جانا جائز نہیں۔ جس مسلک کی تعلیمات یہ ہیں کہ عورت کو بھی حج کے لیے بغیر محرم کے جانے کی اجازت نہیں دے رہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ، اور عورتوں کا اس انداز سے بے پردہ بے حجابانہ مردوں کے سامنے اختلاط کرنا اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ وہ ایک عورت کو ڈیکوریشن پیس بنا کے اور اس کو بنا سمار کے جو نا وہ اس کو زیور سے آراستہ کر کے باہر چوک اور چرستے میں بٹھانے کی کس طرح اجازت دے سکتے ہیں؟ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 کے صفحہ نمبر 491 پہ لکھتے ہیں کہ ڈول بجانا حرام ہے۔ اب یہ جو آلات موسیقی اور اس انداز سے جو چیزیں ایک رواج جس کو دیا جا رہا ہے اس حوالے سے اعلیٰ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ڈول بجانا حرام ہے، اور جس رات کا نام خدائی رات رکھا ان میں بجائے عبادت گناہ و معصیت کرنا گویا گناہ کو معاذ اللہ عبادت ٹھہرانا ہے، اور یہ اور زیادہ حرام ہے۔ اور پھر اسی صفحے پہ لکھتے ہیں چند آدمیوں کا مل کر خوش الہانی سے پڑھنا بھی جائز ہے، جبکہ شعر شرن اچھے ہوں، اور راگنی کا قصد نہ کریں، مگر امرت لڑکوں کو ان میں شریک نہ کیا جائے کہ ان میں فتنہ ہے۔ یہ سب مسائل بارہا ذکر ہو گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عورتیں تو بڑی دور کی بات ہے، میلاد خاں جو میلاد پڑھنے والا ہے وہ امرد لڑکا بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ لڑکا جس کی مونچھے داڑھی ابھی اگی نہیں ہے، اس کا حکم عورتوں لڑکیوں کی طرح ہے۔ فرماتے ہیں کہ میلاد کا خوانی کرنے کے لیے ایسے لڑکیوں کو بھی کھڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پکی عمر کا جو ہے وہ داڑھی مونچھوں والا جوان ہو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی محفل میں میلاد خوانی کرے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا آلات موسیقی کے حوالے سے کہ نعت خوانی، قصائد اور درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو درود پاک پڑھتے وقت جو ہے نا وہ دف جانجر کے ساتھ بجائی جائے اس کا کیا حکم ہے، اور جانجر کے بغیر بجائی جائے جانج کے بغیر تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب لکھتے ہیں کہ ہرگز نہ چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ سخت سوء ادب ہے، اور اگر جانج بھی ہوں یا اس طرح بجایا جائے کہ گت پیدا ہو فن کے قواعد پر، جب تو حرام اشد حرام ہے، حرام در حرام ہے۔ یہ ہیں اہل سنت و جماعت کے علماء کے فتاوی جات۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان ہمارے اہل سنت کے اکابر علماء ہمارے ائمہ کے فتاوی جات جو ہیں وہ بالکل واضح کر رہے ہیں کہ اس طرح کے شیطانی کام جو اس وقت لوگوں نے اپنی ہی جو نا وہ غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کی وجہ سے شروع کر دیے ہیں، ان کا ہمارے اہل سنت و جماعت کے مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس کا رد بلیغ اور شدید رد کرتے ہیں اور اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا نوٹس لیا جائے، اور حکومت باقاعدہ جو نا وہ اپنے جو نا وہ طاقت کے زور پر ایسے شیطانی کاموں کو روکے۔ اس کا ہمارے اہل سنت و جماعت کے مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو شبیہات والے کام ہیں، یعنی
جو نا وہ جانداروں کی شبیہات بنانا، انسانوں کی شبیہات بنانا، یہ روافظ کا طرز عمل ہے۔ آپ ایران عراق کی جو ان کی ویڈیوز ہیں محرم شریف کے مہینے میں وہ بناتے ہیں، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مبارک خانواد اہل بیت اطہار کی خواتین اور ان کے بچوں کی شبیہات بنا کے پھر ان کو بیڑیوں میں جکڑ کے اور پھر ان کو لے جاتے ہیں اور لاتے ہیں اس انداز سے۔ یہ عمل جو ہے وہ روافظ کی طرف سے تو پایا جاتا ہے، اور ان کے ہاں باقاعدہ یہ جو نا وہ عام طور پہ یہ جاری اور ان کا معمول ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ہاں اس کی قطعاً ہرگز اجازت نہیں ہے، حرام اشد حرام ہے۔ بلکہ اگر جو مجمع علیہ اور متفق علیہ جو قطعی طور پر حرام کام ہے ان کو کوئی حلال سمجھ کے کرے گا تو وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا، بلکہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اس کا اسلام کے ساتھ بھی تعلق باقی نہیں رہے گا۔